پانی کے احکام میں سب سے پہلے پانی کی قسمیں. رسالہ جامعہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا 20واں مسئلہ ہے کہ پانی کی قسمیں. اس میں اولاً پانی کی 2 قسمیں ہیں، یا آب مطلق ہے یا پھر آب مضاف. مطلق پانی یا مضاف پانی. وعلیکم السلام. تو آب مضاف کسے کہتے ہیں؟ آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو صرف پانی نہ ہو بلکہ کسی اور کی چیز کی طرف منسوب ہے. جب تک نسبت نہ دے آپ اسے خالص پانی نہیں کہہ سکتے. تو آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں جس سے یا کسی چیز سے نچوڑ کر، کھینچ کر، کشید کر کے آپ نے نکالا ہو، یا پھر کوئی چیز اس میں مخلوط ہو چکی ہو، تو اس وقت پانی مضاف ہو جاتا ہے. کسی چیز کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو تو وہ ہے آب مضاف. یا کسی چیز سے اسے جو ہے کشید کر کے نکالا ہو وہ بھی آب مضاف. ہندوانے سے پانی نکالیں، جوس نکالیں، وہ آب مضاف ہے. سیب کا جوس نکالیں، آب مضاف ہے. اسی طرح کسی بھی میوے کا آپ نکالیں، اس کا رس آب مضاف ہے. پانی ہے لیکن مضاف ہے چونکہ نسبت ہے اسے سیب کے ساتھ، ہندوانے کے ساتھ، مثلا انگور کے ساتھ. یا پھر کسی چیز کے مخلوط ہو جانے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے. وعلیکم السلام. تو اس وقت اسے آب مضاف کہیں گے. مثلا پانی میں مٹی ملا ہے، اب اسے آپ خالص پانی، صرف پانی نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ اسے مٹیالہ پانی ہے کہ مٹی اس میں ملا ہے، مٹی والا پانی ہے. آپ اس میں کوئی بھی پاؤڈر ملا دیں تو وہ مثلا شربت ملا دیں تو وہ شربت والا پانی ہے. تو لہذا پھر بھی اس پانی کو کسی چیز سے نسبت ہے. تو مخلوط پانی ہو یا کشید کیا ہوا پانی، یہ دونوں آب مضاف کہلاتے ہیں. باقی پانی کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب آب مطلق ہیں. آب مطلق یعنی ایسا پانی جو صرف پانی ہے، کسی چیز سے اس کی نسبت نہیں ہے کہ بغیر نسبت کے اسے پانی نہ کہہ سکے. مطلق ہے، مطلق یعنی آزاد ہے، مطلق یعنی بے قید و شرط ہے، صرف پانی ہے. تو اس کی 5 قسمیں ہیں. آب مطلق کی 5 قسمیں. سب سے پہلے آب کر ہے. یہ پانی کی ایک قسم ہے آب مطلق کی. آب قلیل بھی آب مطلق کی ایک قسم ہے، اور آب جاری بھی آب مطلق کی قسم ہے. اسی طرح آب باران بارش کا پانی اور آب چاہ کنویں کا پانی، یہ سب آب مطلق کی قسمیں ہیں. تو آب مطلق یا کر ہے، اس کی اپنی ایک الگ تعریف ہے، یا پھر قلیل ہے، اس کی ایک الگ تعریف ہے، یا جاری ہے، اس کی بھی الگ تعریف ہے. باران کا پانی، بارش کا پانی ہے مطلق پانی، اس کی اپنی ایک الگ سے تعریف ہے. آب چاہ اس کی الگ تعریف ہے. ان کے احکامات بھی الگ الگ ہیں. بعض احکام مشترک ہیں ان کے آب مطلق کے، اور بعض احکام ان کے جدا جدا ہیں. تو آتے ہیں آب کر کی طرف. آب کر کے احکام جدا ہے، تعریف جدا. تو 21ویں مسئلے میں آب کر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہو گئی ہے. آب کر اس مقدار پانی کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے ظرف کو بھر دے کہ جو 36 وجب مکعب ظرف ہو اور اسے بھر دیں، جو تقریباً 384 لیٹر کے برابر ہے.
تو بنابراین ایسا ظرف جو کم از کم اس کا طول، عرض اور بلندی جو ہیں تقریباً 684 جو ہیں 6884.72 سینٹی میٹر ہے، تو وہ کر کہلاتا ہے۔ یہ آیت اللہ ثانی کی تعریف ہے۔ باقی فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ 3.5 بالشت وجب لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کسی برتن کی ہو اور پانی سے وہ بھرا ہوا ہو تو وہ کر کہلاتا ہے۔ یہ کر کی تعریف ہے۔ آسان ترین تعریف یہ ہے کہ آپ نہ لیٹر سے اسے ماپیں اور نہ ہی آپ جو ہے اسے سینٹی میٹر سے۔ وجب والا مثلا بہترین ہے، 3.5 بالش لمبائی، چوڑائی، گہرائی۔ ایک ایسا مثلا جو ہے مربع شکل کا ظرف ہو، ٹینکی ہو کہ لمبائی بھی اس کی 3.5 بالش ہے، کم از کم 3.5 بالش ہے، اور چوڑائی بھی عرض 3.5 بالش ہے، اور گہرائی بھی اسی طرح سے، بلندی بھی گہرائی اس کی 3.5 بالش کی گہرائی ہے، چونکہ ٹیڑھا نہیں ہے۔ اگر ایسی ٹینکی پانی سے بھری ہو تو ہم کہیں گے یہ پانی اس وقت کر پانی ہے۔ یہ شرعی اصطلاح میں اسے کر کہا جاتا ہے۔ 22ویں مسئلے میں کر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر عین نجس جیسے پیشاب یا خون یا کوئی اور نجس چیز جو کہ عین نجاست سے مل کر نجس ہو چکی ہو، انہیں متنجس کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، کوئی ایسی چیز جو نجس ہوئی ہو، نہ عین نجس، یا عین نجس جیسے پیشاب خون، یا متنجس جیسے لباس ہاتھ کہ جو کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہو چکا ہو، یا لباس آب کر سے متصل ہو جائے، آب کر سے۔ اب آب کر کا رنگ، بو اور ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے تو وہ نجس ہوگا۔ ابھی نجاست متصل ہو چکی ہے آب کر سے اور اس کا رنگ بدل گیا، نجاست کا رنگ اس میں آ گیا، یا نجاست کی بو پیدا ہو گئی اس میں، یا پھر نجاست کا ذائقہ اس میں پیدا ہو چکا، تو وہ آب کر نجس ہوگا۔ اگر رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا تو پھر وہ کر پانی نجس نہیں ہوگا۔ تو محض اتصال نجاست سے کر پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو کر پانی کو نجس ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یہ کہ نجاست کے اتصال سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس وقت وہ ہوگا نجس۔ 23واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بو، رنگ یا ذائقہ آب کر کا غیر نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ مثلا اگر حوض کے پانی میں جو کہ تقریباً آب کر ہے، ایک کر کی مقدار حوض کے اندر جو ہے پانی ہے، اس میں اگر دودھ مل جائے، چند قطرے دودھ کے مل جائے، وہ دودھ جو کہ خون کی وجہ سے نجس ہوا ہے، اور حوض کا پانی جو ہے اس میں دودھ کا رنگ اس میں آ گیا، بو یا رنگ یا ذائقہ دودھ کا اس میں پیدا ہو جائے، لیکن اس حد تک پیدا ہو گیا کہ اسے آپ مضاف نہیں کہہ سکتے، بہت معمولی تبدیلی اس میں پیدا ہو چکی ہے، تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ یعنی خون نجس ہے، دودھ متنجس ہے، اور متنجس کے اتصال سے پانی میں کسی حد تک دودھ کا ذائقہ آیا ہے، نہ خون کا۔ تو اس وجہ سے اگر اس میں تبدیلی نہ آئے رنگ، بو اور ذائقے میں، تو وہ جو ہے نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی حوض میں جو کہ کر پانی ہے، خون اس کے اندر
جو ہیں وہ گریں اور رنگ بو اور ذائقہ خون کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تو حوض کا پانی نجس ہو جائے گا.